خلقکم یا ایھا الناس کا معنی کیا کریں گے؟ اے لوگو. یہ مطلق خطاب ہے. اے لوگو جب کہا جائے تو اس میں مومن اور کافر سارے شامل ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا یہ سب کے لیے ہے. اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے اس رب کی الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. کتاب تمام لوگوں کو ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں کافر بھی. لیکن کافر نماز نہیں پڑھیں گے اور نماز ان کی ہوگی بھی نہیں، اور روزہ کافر نہیں رکھیں گے. حکم سب کو ہے. نماز روزہ عبادات کا فائدہ اگر ہوگا تو ایمان والے کو ہوگا، لیکن کفار کے حق میں یہ منع ہوگا کہ اے کافرو تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ تم میری عبادت کر سکو. اور وہ پوزیشن کیا ہے؟ وہ ایمان کی حالت ہے. ایمان والوں کے حق میں یہ ہوگا کہ جس طرح مومن ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے میری عبادت کرتے ہیں، اس طرح کافرو تم بھی ایمان لاؤ اور میری عبادت کرو. عبادت کرو اپنے اس رب کی. رب کا معنی کیا ہوتا ہے بھلا؟ پالنے والا، پروردگار، پالنے والا، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا. تو یہ پہلے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ والدین بھی مجازی رب ہیں، استاد اور مرشد بھی مجازی رب ہیں کیونکہ وہ تربیت کرتے ہیں. رب کا معنی ہوتا ہے ربوبیت اور تربیت، یہ ایک ہی چیز ہے. آہستہ آہستہ کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہوتی ہے. قرآن پاک میں ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ آیا ہے کہ ماں باپ رب ہیں، مجازی رب ہیں، اور بیوی کے لیے خامد مجازی رب ہیں. استاد اور مرشد یہ مجازی رب ہیں. رب حقیقی وہ ہے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا ہے. اب اس میں کفار کے لیے بھی لفظ رب میں بہت بڑا سبق ہے کہ تمہارا وہ رب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بت رب نہیں ہے. چاند سورج ستارے جن کی تم پوجا کرتے ہو، آگ، بادشاہ، جانور، درخت جن کی پوجا کرتے ہو، وہ تو رب ہیں ہی نہیں. تم درختوں کو پانی دیتے ہو تو وہ درخت پھلتے پھولتے ہیں. رب تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. بہت بڑی دعوت فکر ہے سب لوگوں کے لیے، کیونکہ ایمان والے بھی بعض اوقات کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں لیکن عبادت میں کوتاہی، فرائض میں کوتاہی، دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم دیکھو تو ہمیں پالنے والا کون ہے. الذی خلقکم کس نے تجھ میں پیدا کیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تمہاری پرورش کی ہے پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک.
اپنی زندگی پر غور کرو. زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی ربوبیت کا شاہکار ہے. تو عبادت کے لائق بھی پھر وہی ذات ہے. ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. کافروں کے لیے یہ ہے کہ اس قابل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، تاکہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جھک کے عبادت کر سکو. اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی، اپنے پالنے والے کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تم نہیں تھے، اس نے تم کو وجود عطا فرمایا. تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تمہارے پہلے جو آباء و اجداد ہیں ان کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا ہے. تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جو عبادت متقی پرہیزگار نہ بنائے اس عبادت کا فائدہ نہیں ہے. عبادت کی غرض و غایت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ. تو عبادت کے ساتھ جب خود احتسابی کریں گے، اپنا احتساب کریں گے کہ میرے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے، میری عبادت کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جو ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو جب اس چیز کو دیکھیں گے تو یقیناً متقی پرہیزگار بن جائیں گے. جس کی نمازیں اس کو متقی پرہیزگار نہ بنائیں، جس کی نمازیں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہ کریں، وہ نمازیں بیکار ہیں. وہ روزہ، وہ حج اور وہ زکوٰۃ کہ جس کے بعد فرائض ادا کرنے کے بعد خود احتسابی اپنی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر سے نہ اٹھے تو وہ نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، وہ روزے فائدہ نہیں دیں گے. اس لیے نماز اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ خود احتسابی کریں، اپنی خامیوں کو دور کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور متقی پرہیزگار پاک صاف بن جائیں. اور متقی پرہیزگار ایک تو ہے اللہ کے حق میں، یعنی عبادت بھی کرے، سچ بھی بولے، رزق حلال بھی کھائے. دوسرا تقوی پرہیزگاری یا ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اپنی معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی اور حقوق العباد، ان کو مد نظر رکھنا. سب سے پہلے تو تقوی پرہیزگاری کی علامت یہ ہے جب زبان سے بات کرے تو بد کلامی نہ کرے. اپنی زبان کو بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور بری گفتگو سے خود کو، اپنی زبان کو پاک رکھے. اگر ہماری نمازوں نے ہماری گفتگو کو پاک کر لیا گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، گلے سے، بد کلامی سے اور بات پر غصے میں آ کے بات کرنے سے ہماری نمازوں نے روک دیا تو پھر وہ ہماری نمازیں کارآمد ہیں. تو اگر ہماری نمازیں ہماری اصلاح نہیں کرتی، باہر نکلتے ہیں تو گالی بھی، بات کے ساتھ گالی، بات پر جھوٹ، تو وہ نمازیں ہمیں روشنی نہیں دیتی. اللہ کرے کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ ہمارے اندر اصلاح پیدا ہو جائے. یہ ہمیں پتہ ہو ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کیسے ان کا ادب احترام کرنا ہے، اپنے سے جو عمر میں بڑا ہے یا مقام اور مرتبے میں اپنے سے جو بڑا ہے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے ادب احترام کے ساتھ، چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنی ہے. تو بات پر غصہ کرے، ٹینشن کا شکار، بیوی کے ساتھ بولے تو غصے کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بولے تو غصے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بولے تو غصے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بولے تو غصے کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو نمازوں کی غرض و غایت یہ ہے، عبادت کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی متقی پرہیزگار بن جائیں اور لوگوں کے معاملات میں، گھر والوں کے معاملات میں، ہمسایوں کے معاملات میں، برادری کے اور حقوق العباد جو اہل محلہ گلی محلے والے ہیں
ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی ہے۔ اچھی گفتگو کے ساتھ ہم اگلے آدمی کا دل جیت سکتے ہیں، لیکن اگر گالی گلوچ اور غصے کے ساتھ گفتگو کی جائے تو پھر ہم لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کی غرض و غایت یہ ہے کہ متقی پرہیزگار بن جائیں، ہماری آنکھیں دیکھیں تو وہ چیز دیکھیں کہ جس کے دیکھنے سے گناہ نہ ہو، ہماری زبانیں وہ بولیں کہ ہمارے بولنے سے گناہ نہ لکھا جائے، اور ہمارے سننے سے گناہ نہ لکھا جائے، ہمارے قدم چلنے سے ایسی طرف قدم نہ چلیں کہ گناہ لکھا جائے، اور اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ایسے طریقے سے کہ گناہ نہ لکھا جائے، تو پھر ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دے گی، ہمارا ایمان ہمیں فائدہ دے گا، کیونکہ اسلام کی غرض و غایت یہ ہے کہ لعلکم تتقون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اپنے اس رب کی عبادت کرو، نمبر ایک جس نے تمہیں پیدا کیا، نمبر دو تم سے پہلے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور جس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین بننے سے پہلے سارا پانی ہی پانی تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پانی پیدا کیا، تو پانی کو کس چیز کے اوپر ٹھہرایا یہ سائنسدان بھی آج تک نہیں بتا سکے، یہ بنانے والا خدا ہی جانتا ہے، یا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو پھر پانی کے اوپر ہم ایک اینٹ کھڑی نہیں کر سکتے، ریت کا ذرہ پانی کے اوپر ہم نہیں ٹھہرا سکتے، تو جس کی قدرت کا شاہکار یہ ہے، ہر چیز اس کی قدرت کا شاہکار ہے، حتیٰ کہ یہ زمین پانی کے اوپر جو کھڑی ہے یہ بھی اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پانی کے اوپر جب ہم نے زمین بچھا دی تو پانی کی لہروں کے ساتھ زمین بھی حرکت کرتی تھی، ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کے کیل ٹھونک دیے تاکہ یہ انسان جو ہیں ان کا زمین پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اگر زمین حرکت کرتی رہتی پانی کی لہروں کے ساتھ تو پھر ہر وقت ہمارے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا رہتا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، لیکن ہمارے اطمینان اور سکون کے لیے پہاڑوں کے کیل اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھونک دیے اور زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اب ہم اس پر زندگی گزارتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے لیے، سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا، پانی بھی ہمارے لیے، زمین بھی ہمارے لیے، درخت بھی ہمارے لیے، پہاڑ بھی ہمارے فائدے کے لیے بنائے، جانور بھی ہمارے فائدے کے لیے بنائے۔ تو جس نے کرم نوازیاں اتنی کی ہیں تو عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے، تو جس نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا اس کے احسانات گن نہیں سکتے، تو پھر بندگی بھی اسی کی، تعلق بھی اسی کے ساتھ ہمیں مضبوط کرنا چاہیے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آسمانوں کو چھت بنانے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، چھت بنا کے اس میں چاند سورج ستارے کمکمیں لگا دیے تاکہ دن کے وقت سورج طلوع ہو، دن ہو تو ہم اندھیروں سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دن بنانا کام کے لیے، رات بنانا آرام کے لیے، یہ بھی ہم پر بڑی کرم نوازی ہے، لیکن ہم دن کو بھی ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں، اور رات کو ہمارے کئی لوگ چوریوں میں صرف کر دیتے ہیں، ڈکیتیوں میں، چوریوں میں، تو اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھنے کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنی کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو بنا بنایا، چھت بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ دعوت دی ہے کہ دیکھو تم چھوٹے سے چھت کو بغیر ستون کے، بغیر سپورٹ اور آسرے کے کھڑا نہیں کر سکتے، میں نے اتنا بڑا چھت بنایا، کوئی ستون نہیں بنایا،
کوئی دیوار نہیں بنائی، تو آسمانوں کو کیسے کھڑا کیا ہے یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ مسجد کا یہ چھت ہے، چاروں سائڈوں پر دیواریں ہیں، درمیان میں ستون ہے، تب یہ چھت کھڑا ہے، تب یہ عمارت کھڑی ہے۔ لیکن 7 آسمان ہیں، کوئی بھی ان میں ستون نہیں ہے، کوئی زمین سے سپورٹ نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ان نشانیوں میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ میرا تمہارا تعلق کیا ہے، میں نے تمہارے لیے اتنی کرم نوازیاں فرمائی۔ رات کو ٹھوکروں سے بچانے کے لیے اس نے کمکمیں آسمانوں میں ستارے لگا دیے جو رات کو چمکتے ہیں تو ہم راستہ دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں بھی، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ فرماتا ہے دن تمہارے کام کے لیے، رات تمہارے سکون اور آرام کے لیے ہم نے بنائی۔ تو جس پروردگار نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، کیا ہمیں اس کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا اس کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے؟ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس پروردگار نے جنہیں تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلے آباء و اجداد کو پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور انزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، بارش نازل فرمائی۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس بارش کے ساتھ نکالا، اخراجا نکالا اس بارش کے ساتھ زمین سے ثمرات کو، پھلوں کو، سبزیوں کو، جو تمہاری خوراک ہیں، رزقا لکم، جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق ہیں، بہترین عطا ہیں اس کی۔ لیکن دن رات ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ہمارے سجدوں کے، ہماری تسبیحوں کے لائق بھی وہی ہے، اور ہمیں وہ رزق بھی دیتا ہے۔ سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا، پھل، سبزیاں، سبزے، باغات، فصلیں، ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، لیکن ہم سے کوئی معاوضہ نہیں وصول کیا۔ ہمارے بس کی بات ہو، یہ پانی کی بوتلیں بھی ہم بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اتنا وسیع پانی دیا ہے، موٹریں ہیں، نلکے ہیں، ٹیوب ویل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی معاوضہ نہیں وصول کیا۔ اس نے پیدا کیا مفت و مفت۔ اس لیے کسی بزرگ کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ تم نے ہمیں مفت پیدا کیا، مفت میں پالا، یا اللہ تو نے ہمیں مفت میں رزق دیا، مفت میں ہمیں لباس دیے، اپنی نعمتیں ہمیں مفت عطا فرمائی، تو یا اللہ ہماری بخشش بھی مفت میں فرما دے۔ جب اتنی کرم نوازیاں تو نے فرمائی ہیں تو ہمیں مفت میں اپنی کرم نوازیوں سے بھی، اپنی عنایتوں سے، اپنی بخششوں سے نواز دے، تاکہ ہم تیری بارگاہ کے ساتھ وابستہ رہیں، تیرے آگے جھکتے رہیں، تیری بندگی عبادت کرتے رہیں۔ یہ توفیق بھی ہماری شامل حال فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمانوں سے پانی نازل کر کے تمہارے لیے پھل، پھول، سبزیاں، ثمرات، تمہارے رزق کے لیے ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو پھر اے لوگو تم اللہ کے شریک نہ بناؤ، لا تجعلوا، نہ بناؤ، اندادن، ندن کی جمع ہے انداد، انداد کا معنی شریک، یعنی شریک فی العبادت، یعنی جس نے اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، پوجا کے لائق تو وہی ہے، لیکن تم بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہو۔ کوئی بے وقوف جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میری قدرت کے شاہکار ہیں، لہٰذا تمہاری عبادت، تمہاری تسبیحیں، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، یہ ان کے لیے نہیں ہونے چاہیے، میرا شریک ہی کوئی نہیں، لہٰذا کسی کو میری عبادت میں شریک نہ کرو۔ کیسے؟
کہ مستحق عبادت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، لیکن تم بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ جس نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، عبادت میں عبادت بھی اسی کی کرو، اس کی عبادت کو چھوڑ کے تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ شریک فی العبادت، عبادت اسی کی ہے، اس کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو تو اللہ کی شریک بنا لیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ ان ساری چیزوں کو تم جانتے ہو کہ بتوں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، میں پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو، آباء و اجداد کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بتوں نے نہیں بنایا، میں نے بنایا ہے، آسمان کو چھت کس نے بنایا، میں نے بنایا ہے، آسمانوں سے پانی کس نے نازل کیا، میں نے کیا، اور اس کے ساتھ پھر پھل سبزیاں کس نے پیدا کی، میں نے کی۔ تو پھر عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، جو تمہارا خالق مالک رازق ہے، مستحق عبادت بھی وہی ہے، تم ان ساری چیزوں کو جانتے ہو۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان سب کے لیے یہ دعوت غور و فکر ہے۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر سا اپنا تعارف کرایا ہے، مختصر اتنا ہے کہ اتنا جامع ہے، اس کے علاوہ اور کیا تعارف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو عبدۃ الاوثان ہیں، بتوں کی پجاری ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ غور کرو کہ تم نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر ان کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہو، لیکن سجدے کے لائق تو میں ہوں جس نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا